فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں تک کا جو ہمارا سفر ہے، ہم نے ان تمام نشستوں میں جو بات سمجھی یا سمجھنے کی کوشش کی، اس سے کم از کم یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم تقوی کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب تک کسی شخص کے پاس تقوی کی دولت نہیں ہوگی تو وہ قرآن کریم کی دولت سے، قرآن کریم کی رحمت سے، قرآن کریم کے فیض سے وہ فیض یاب یا فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب یہ وہ صلاحیت ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صلاحیت کے بعد کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اس کے انجام پر غور و فکر کرنے لگ پڑتا ہے، اور یہ وہ دولت ہے جب انسان کے پاس آ جائے تو پھر قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کی رہنمائی میں تقوی کی جو پہلی کونپل پھوٹتی ہے اسے مفسرین فرماتے ہیں وہ ہے ایمان بالغیب، کہ جو پہلا پھل یا پہلی کونپل جو پھوٹ رہی ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے، اور یہ ایسی صفت ہے تقوی کہ پھر اس کے بعد جو اگلے مراحل آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ پھر زینے کا کام دیتی ہے۔ کیوں؟ اس تقوی کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ تقوی کے فوراً متصل اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو مومنین، جو تقوی کے مالک ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے مشکل مرحلہ۔ حالانکہ آپ اگر اپنی عقل کے اعتبار سے اسے دیکھا جائے تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے آسان کام کروائے جاتے، لیکن ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے مشکل ترین کام سے فرمائی کہ سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ اور یہ کوئی، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے اور اتنا بھاری جملہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس وقت کے جو کفار اور مشرکین تھے انہیں فرمایا کہ مجھ پر فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آتا، فرشتہ مجھ پہ وحی لے کے آتا، تو ان سب کا جو سوال ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا، وہ جو آپ پر فرشتہ آتا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، وہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا۔ اور یہ انسانی کمزوری اتنی گہری ہے کہ آپ اس کے اثرات دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم کے چند گنے چنے افراد کو لے کر کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہ اللہ کی آواز بھی سنتے ہیں، تو ان کا اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، یہاں تک کہ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر دیکھیں، جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قرآن کریم نے جو پہلی شرط عائد کی یؤمنون بالغیب، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو رسول اللہ علیہ السلام سے رشتہ ہے، ایسا اعتماد کا رشتہ۔ آپ یہ دیکھیے حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی شرائط تھیں، آج بھی اگر اسے کوئی پڑھ لے تو وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ نہیں، یہ صلح ان پر کون، ان شرائط پر کون صلح کر سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جب ان شرائط پر صلح کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا جی ہم آپ کے پیچھے، یقین کامل ہے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اور بدر کا میدان ہے، سامنے والے اپنے سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کی زبان پر یقین ہے، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان پر یقین ہے۔ پھر اسی طرح میدان تجارت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ سود جو ہے اللہ اس کو مٹائے گا، صدقات کو اللہ بڑھائے گا، سارا کا سارا معاملہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ چھوڑ دیتے۔ یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ اس کی چند ایک ظاہری صورتیں۔ ایمان بالغیب کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں
نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتوں کی ذات ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہے، قبر کی زندگی کا معاملہ ہے، حشر کی زندگی، اس کے بعد والی زندگی، یہ ساری تو وہ ایمان بالغیب کے سب سے آخری درجے پر آتی ہیں۔ اور یہ تو ابتداً نظر آ رہا ہے، سامنے موت ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام پر ایمان ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظوں پر یقین ہے، آپ کے پیچھے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو تقویٰ ہے نا، اس تقویٰ کی پہلی جو سیڑھی ہے، اس تقویٰ کی پہلی جو کوپل ہے، وہ ایمان بالغیب کی صورت میں پھوٹتی ہے، کہ وہ متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر جب تقویٰ کی دولت پوری طرح گھر کر جاتی ہے، ان کا شعور زندہ ہو جاتا ہے، ان کا احساس زندہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایمان بالغیب ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، مشکل نہیں رہتا۔ میں ایک اور بڑی ایک بات، اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، عقل، یہ اس کو بروئے کار لائے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، محض مجبور نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے نامور سائنسدان ہیں سلطان بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر وہ لکھ رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، اس واقعے کے راوی وہ خود ہیں اور ان کا بیٹا اس واقعے کا شاہد ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کتا وہ نیم کے پتے کھائے؟ کبھی کسی نے مشاہدہ کیا اس کا؟ اب ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ہم نے کتا دیکھا، وہ نیم کے درخت کی طرف پتے اوپر تھے تو وہ اوپر منہ کر کے وہ بول رہا تھا۔ اچھا، ہم دیکھتے رہے کہ آخر یہ درخت کے اوپر کس چیز کو پکار رہا، تو پتا اوپر سے گرا تو اس نے وہ پتا کھا لیا، کتے نے وہ پتا، نیم کا پتا کھایا۔ کہتے ہیں ہم وہ دیکھتے رہے تو ہم نے پھر وہاں سے پتے توڑ کے نیچے رکھے تو کتے نے وہ پتے، نیم کے پتے جو ہم نے توڑ کے رکھے تھے وہ کھا لیے۔ بعد میں ہم نے جب تحقیق کی تو اس کتے کو خارش کی بیماری تھی، خارش کی بیماری تھی، اسے خارش لگی ہوئی تھی۔ اب اللہ نے انسان کو جو دولت دی ہے وہ اس کو دیکھے کہ اگر ایک جانور جو ہے وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ کام بھی کر رہا ہے، اس کو اس طرف رہنمائی کس نے کی تھی؟ یہ انسان، کیونکہ وہ کون سا اب کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بتا سکتا ہے کہ بھئی مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ دوائی دے دیں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، وہ کہتے ہیں شکر خورے کو شکر ملتی ہے، شکر خورے کو شکر ملتی ہے۔ جو تقوی کی دولت حاصل کرنا چاہے گا اسے تقوی ملے گا، پھر اس کے لیے ایمان بالغیب آسان ہو جائے گا۔ تو پھر یہ جو آج لبرل اور ملحدین جو آج کہتے ہیں جی جو نظر نہیں آتا اس پہ یقین نہ کرو، ان کا پھر یہ جو فتنہ ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہر چیز نظر آئے، صرف اس پہ ضروری نہیں۔ آپ دیکھیں، کسی نے بجلی دیکھی ہے؟ کسی نے بجلی دوڑتی ہوئی تاروں میں، کسی نے بجلی دیکھی ہے؟ کیا نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تاروں سے بجلی گزر رہی ہے؟ اور کسی نے آج تک اس کو دیکھا ہے؟ لیکن اس پہ بھی تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اب ہم ان چیزوں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں جی سائنسی ایجادات ہیں، لیکن جہاں ہمارے رب کا کلام آ جائے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ تقویٰ کی پہلی نشانی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان بالغیب کی صحیح حقیقی دولت عطا فرمائے، اور وہ جو شیطان لگا رہتا ہے نا ہر وقت انسان کو ایمان بالغیب سے دور کرنے کے چکر میں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہم جب حفظ کیا کرتے تھے تو ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ شیطان تمہارے سامنے اپنی اصل صورت میں آئے گا۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں سمجھاتے ہیں بھئی تمہیں ہو سکتا ہے کوئی دوست تمہارا کہے یار داڑھی کٹوا لے، صحیح نہیں لگ رہی، تمہیں کہے گا چل یار چھوڑ دے، نماز آج نہیں پڑھنی، چل آج کیا کرنا، آج نفل رہنے دیتے ہیں، آج ذکر رہنے دیتے ہیں، تو وہ شیطان ہی ہے، وہ شیطان ہی ہے جو تمہیں راستے سے روکے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر ظاہری باطنی شیطان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔